بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی لبنان میں اشتعال انگیزی جاری۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد جنوبی علاقوں میں شہری اپنے تباہ شدہ گھروں کو واپس لوٹنے تاہم اسرائیل کی اشتعال انگیزی جاری ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لبنان میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل نے جنوبی لبنان میں کرفیو نافذ کر دیا۔ خیام قصبے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 صحافی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے شہریوں کو جنوبی لبنان میں خالی کرائے گئے علاقوں میں واپسی سے روک دیا ہے۔ واضح ہے کہ حزب اللہ اسرائیل جنگ میں تقریباً 12 لاکھ سے زائد لبنانی شہری بے گھر ہوئے۔ فائر بندی کے بعد ہزاروں لبنانی شہریوں کی وطن واپسی۔ فائر بندی کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری لڑائی فی الحال تھم گئی ہے۔ اس لڑائی کے دوران لبنان میں تقریباً 3700 افراد ہلاک جبکہ 1.2 ملین بے گھر ہوئے۔ اس کے علاوہ 50,000 اسرائیلیوں کو بھی محفوظ علاقوں میں منتقل ہونا پڑا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان فائر بندی شروع ہے۔ اس سے قبل لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بے گھر ہونے والے لبنانی شہریوں سے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کی اپیل کی تھی۔ دوسری طرف اسرائیل نے جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود اشتعال انگیزی شروع کر لبنان میں جنگ بندی کے بدلے استثناء۔ ایمانوئل میکرون کی نتنیاہو کے حوالے سے شرط سامنے آ گئی۔ لبنان میں جنگ بندی کے معاہدے میں فرانس کی طرف سے اہم اسرائیلی درخواست کا انکشاف کیا گیا ہے جس کے بدلے میں اسے حزب اللہ کے ساتھ معاہدے میں ثالثی کی اجازت دی گئی اور اس کے تحت بدھ کی صبح سے جنگ بندی معاہدہ عمل میں آیا۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون لبنان کے ساتھ لڑائی روکنے کے معاہدے کو قبول کرنے کے بدلے میں ان کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ ترکیہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان۔ ترکیہ کے صدر کا کہنا ہے کہ ترکیہ غزہ میں قتل عام کے خاتمے اور مستقل جنگ بندی کے قیام میں کوئی بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے یہ بات پارلیمان میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے گروپ اجلاس سے خطاب کے دوران کہی۔ ترکیہ کے صدر کا کہنا تھا کہ وہ خطے کے تمام بحرانوں کو حل کرنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں بشمول روس یوکرین جنگ جو اپنا 1000واں دن پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور غزہ کی نسل کشی جو اپنے 14ویں مہینے میں پہنچ چکی ہے۔ روس کا یوکرین کے جوہری توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بڑا حملہ۔ یوکرین کے کئی شہروں میں صبح سویرے دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے مختلف شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ رپورٹ کے مطابق دھماکوں کی آوازیں ممکنہ طور پر روسی کروز میزائل حملے کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے یوکرین کے وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ روس نے بڑے پیمانے پر حملہ کر کے جوہری توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے۔ اوڈیشہ کے گورنر نے اپنے پیغام میں عوام سے محفوظ مقامات پر رہنے کا کہا ہے۔ ایرانی جنرل کا کہنا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی اسرائیل کی بدترین شکست ہے۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی نے لبنان میں جنگ بندی کو صہیونی حکومت کی اسٹریٹجک شکست قرار دے دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میجر جنرل حسین سلامی نے لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی پر حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کو مبارکباد پیش کی۔ جنرل اسلامی کا کہنا تھا کہ لبنان میں جنگ بندی سے غزہ کی جنگ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی صہیونی حکومت کے لیے اسٹریٹجک اور ہزیمت آمیز شکست ہے۔ امریکہ جاپان میں میزائل نصب کرنے سے باز رہے روس نے خبردار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ جاپان میں اپنے میزائل نصب نہ کرے کیونکہ اس سے ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو ماسکو جوابی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ جاپان کی خبرساں ایجنسی کا کہنا تھا کہ ہنگامی صورتحال میں تائیوان کی مدد کے لیے جاپان اور امریکہ مشترکہ فوجی منصوبہ مرتب کرنا چاہتا ہے جس میں میزائلوں کو نصب کرنا بھی شامل ہے۔
امریکہ اور چین کا تین قیدیوں کا تبادلہ۔ امریکہ اور چین کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے تین قیدی رہا کر دیے۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ رہائی دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے تحت ہوئی ہے۔ امریکہ نے تینوں شہریوں کی قید کو ناجائز قرار دیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ تینوں چینی شہری بحفاظت وطن واپس آ چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی واپسی چینی حکومت کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ لبنان میں نئے صدر کے انتخابات کے لیے پارلیمانی سیشن 9 جنوری 2025 کو ہوگا۔ لبنانی سرکاری میڈیا کے مطابق لبنانی اسپیکر نے صدر کے انتخابات کے لیے پارلیمانی سیشن 9 جنوری 2025 کو طلب کر لیا۔ واضح رہے کہ لبنان میں صدارتی عہدہ اکتوبر 2022 سے خالی ہے۔ لبنان میں صدارتی عہدہ عیسائی طبقے کے لیے مخصوص ہے۔ صدارت کا فیصلہ لبنان کی 128 نشستوں والی پارلیمنٹ میں ووٹنگ سے ہوتا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے پہلا قدم۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریٹائرڈ جنرل کیتھی کیلوگ کو روس اور یوکرین کے حوالے سے اپنے خصوصی مندوب کے طور پر مقرر کر دیا۔ کیتھی کیلوگ، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے چیف آف اسٹاف رہ چکے ہیں، اب یوکرین میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے اہم مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ جنرل کیلوگ نے اپنے ہی روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایک منصوبہ پیش کر چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ صدر بننے کے پہلے دن ہی اس جنگ کو ختم کروانے کے لیے اقدامات کریں گے، تاہم انہوں نے اس حوالے سے تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ چینی وزیر دفاع کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کا آغاز۔ چینی وزیر دفاع کے خلاف کرپشن کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع کو بدعنوانی کے الزام میں زیر تفتیش رکھا گیا ہے اور وہ مسلسل تیسرے شخص ہیں جنہیں اس عہدے پر تفتیش کا سامنا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع کے خلاف تحقیقات چینی فوج میں بدعنوانی کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ اس معاملے پر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ صرف سائے کا پیچھا کرنے جیسا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے مزید معلومات نہیں بتائیں۔ روس نے برطانوی سفارتکار کو جاسوسی کے الزام میں ملک بدر کر دیا۔ روس نے برطانوی سفارتکار کو خفیہ اور تقریبی کاموں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کر کے 2 ہفتوں کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد مارچ میں 278 کارکنان شہید ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسہ کا دعویٰ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسہ نے اسلام آباد میں منگل کے روز ہونے والے احتجاج کے دوران 278 پی ٹی آئی کارکنان کے شہید ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسہ نے کہا کہ اس احتجاج میں ہماری جماعت کے 278 کارکنان کی جانیں گئی ہیں، تاہم جب پروگرام کے میزبان نے ان سے ان جاں بحق کارکنان میں سے 8 کا نام پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ معلومات ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے فراہم کی ہیں۔ وحشیانہ طاقت کا استعمال وزیر داخلہ کے حکم پر کیا گیا، سپریم کورٹ بار نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر میاں رؤوف عطا نے ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین کے خلاف گرینڈ آپریشن پر اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی، بنیادی حقوق، سویلین بالادستی کی آواز اٹھائی۔ سپریم کورٹ بار شفاقانہ اور قابل مذمت اقدامات کی طرف آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ احتجاج، ٹرانسپورٹ بندش، ریلوے نے 25 کروڑ کما لیے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث ٹرانسپورٹ اور راستوں کی بندش سے پاکستان ریلویز کو 5 روز کے دوران ریلوے نے 25 کروڑ سے زیادہ کا ریونیو اکٹھا کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ اور راستوں کی بندش کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے شہریوں نے متبادل کے طور پر ریلوے سسٹم کا سہارا لیا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس، عمران خان اور دیگر ملزمان پر فرد جرم چوتھی بار مؤخر۔
GHQ حملہ کیس میں بانی PTI عمران خان سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم چوتھی بار مؤخر کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے GHQ حملہ کیس کی سماعت کی۔ کیس میں مزید 10 ملزمان نے عدم ثبوت کی بنیاد پر بریت کی درخواستیں دائر کر دیں۔ اسلام آباد احتجاج عمران خان بشرا بی بی علی امین گنڈا پور پر ایک اور مقدمہ درج۔ اسلام آباد احتجاج کے معاملے پر راولپنڈی کے تھانہ نصیر آباد میں بانی PTI عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پر ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں سابق صدر عارف علوی، علیمہ خان، عمر ایوب، شہریار ریاض، حماد اظہر، اسد کیسر سمیت 75 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں دہشت گردی سمیت 16 دفعات شامل کی گئی ہیں۔ لاہور اور نئی دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل۔ بین الاقوامی ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق آلودہ ترین شہروں میں بوسنیا کا دارالحکومت پہلے، پاکستان کا شہر لاہور دوسرے اور ہندوستان کا دارالحکومت نئی دہلی تیسرے نمبر پر ہے۔ ناسا مستقبل کے مسافر طیارے کی تیاری میں مصروف۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے صرف مریخ اور چاند تک انسانوں کی رسائی کے منصوبوں پر غور نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہ مستقبل کے ایک مسافر طیارے کی تیاری پر کام بھی کر رہے ہیں۔ ناسا کے سسٹینیبل فلائٹ ڈیمونسٹریٹر پروجیکٹ کے تحت X-66 نامی منفرد طیارے کی تیاری پر کام کیا جا رہا ہے۔ ناسا نے اس کام کے لیے بوئنگ کے ساتھ اشتراک کیا ہے اور اس منصوبے کا مقصد کمرشل طیاروں کو بدل دینا ہے۔ طیارے کے بارے میں زیادہ تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں، مگر ماہرین کی جانب سے اس کے مختلف پہلوؤں کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، جس کے بعد ڈیزائن کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔